برادران عزیز و خاران محترم، اجر رسالت اور امت کا برتاؤ، انشاءاللہ اس عنوان کے تحت میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ساری گزارشات ایک طالب علم کی گزارشات ہیں جو علماء کی کتابوں اور علماء کے بیانات سے استفادے کا نتیجہ ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، آپ غور فرمائیے کہ یہ ماہ محرم کا کیا اعجاز ہے کہ کوئی دعوت نامہ نہ ہو، کوئی انویٹیشن نہ ہو، اور اس کے باوجود ہر مومن محرم کے آمد سے پہلے ہی تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں مجلس حسین برپا ہونے والی ہے۔ یہ واقعاً ماہ محرم کا اعجاز ہے یا ماہ محرم میں شہید ہونے والے اس حسین کے خون کی تاثیر ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ دیکھیے اذان محترم، پروردگار عالم کا قرآن مجید میں اعلان ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن مجید ہی کے اندر ایک اور مقام پر سورہ مبارک رحمان کی بڑی مشہور آیت ہے کہ ھل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا واقعا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ احسان کا ترجمہ اردو میں نیکی ہی کے انداز سے کیا جائے گا کہ کیا واقعا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ اب پروردگار عالم اسی کو ایلوبریٹ کرتے ہوئے گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا۔ پروردگار عالم کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ حسین جس نے نوک نیزہ پر ذکر پروردگار کا اہتمام کیا، یاد خدا کا اہتمام کیا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے یاد پروردگار ہی کا تو اہتمام کیا تھا، ذکر خدا ہی کا تو اہتمام کیا تھا۔ پروردگار اپنے اس وعدے پر عمل کر رہا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ اگر تم نے میری یاد کو منانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ سر اور تن میں جدائی ہو گئی مگر زبان سے ذکر خدا ہو رہا تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ ماہ محرم آ جائے اور حسین حسین کی صدائیں بلند نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ غور فرمائیے کہ کسی ذاکر یا خطیب کا آنا، کیا یہ واقعاً ذکر حسین کیا اس کا محتاج ہے کہ کوئی ذاکر یا خطیب آئے؟ یا اگر سامعین آئیں گے تو ذکر حسین ہوگا، اور اگر سامعین نہیں آئیں گے تو ذکر حسین نہیں ہوگا؟ یہ تو خدا کی قسم ایک وفاداری کا اعلان ہے، ذاکر کی طرف سے بھی اور سامع کی طرف سے بھی۔ ورنہ اگر ہر ذاکر ذکر حسین سے انکار کر دے اور ہر سامع ذکر حسین سننے سے انکار کر دے تو در و دیوار سے یا حسین کی صدائیں بلند ہوگی۔ یہ پروردگار عالم کا وہ وعدہ ہے کہ جس نے پورا ہونا ہے اور ہوتے رہنا ہے، جو پورا ہوا، جو پورا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ ناممکن ہے، یعنی دنیا کے خاتمے کے ساتھ تمام امور دنیا ختم ہو سکتے ہیں مگر ذکر حسین دنیا کے خاتمے کے بعد میدان قیامت میں بھی اور جنت میں بھی عزاداروں کے درمیان ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا۔ پروردگار عالم سے واقعاً ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ مالک تو نے ہمیں عزادار بنایا ہے، ہمیں عزادار باقی رکھ اور عزادار ہی کی حیثیت سے اس دنیا سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ واقعاً پروردگار عالم کی طرف سے شرف ہے۔ ورنہ اگر لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو خوشیوں کی محفل تو کوئی تلاش کرتا ہو آپ کو نظر آئے گا، مگر رونے کے لیے بہانے تلاش کرنا، غم حسین کو تلاش کرنا، واقعاً یہ عزاداروں ہی کا وہ نصیب ہے کہ جسے پا کر وہ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ ابھی کتنا اچھا شعر پڑھا نجمی صاحب نے کہ واقعاً یہ غم حسین کم نہ ہو، باقی کوئی غم نہ ہو، مگر اے پروردگار دعا یہی ہے کہ غم حسین کبھی دل سے کم نہ ہو۔ یہ دعا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس درد کو اپنے اوپر اس طرح سے طاری کر چکا ہے، بلکہ شاید یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے۔ انسان کیا حسین کے غم کو طاری کرے گا اپنے آپ پر؟ یہ تو ایمان کی علامتوں میں سے شمار کیا گیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اِنَّ لِلْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً حسین کے لیے، حسین کے نام میں صاحبان ایمان وہ حرارت محسوس کرتے ہیں کہ لا یتبرد ابداً، کبھی بھی یہ حرارت ختم نہیں ہو سکتی۔
یہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. آپ نے غور فرمایا پروردگار عالم کا یہ اہتمام ہے جس کو حدیث معصوم کے اندر معصوم نے بیان کیا کہ یہ پروردگار عالم کا اہتمام ہے کہ جو مومن ہے ایمان اسے اختیار کرنا پڑے گا, ایمان کے ساتھ ساتھ حرارت محبت حسین خود بخود آئے گی, اس کے لیے الگ سے پھر کچھ نہیں کرنا. ہاں اگر وہ نہیں ہے تو لاکھ وہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے, دعوی ایمان اور ہوتا ہے, تقاضائے ایمان اور ہوتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور اب آئیے اس آیت کی طرف جسے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. یہ آیت آیہ مودت کے نام سے مشہور بھی ہے, معروف بھی ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں موجود افراد میں سے کوئی ایک بھی اس سے ناواقف ہو. اس آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل, اے حبیب کہہ دیجئے, لا اسألکم علیہ, یہ جو میں نے اتنی زحمتیں برداشت کی ہیں تبلیغ رسالت میں, پروردگار کے پیغام کو پہنچانے میں جو میں نے زحمت برداشت کی, لا اسألکم علیہ اجرن, میں کوئی اجر نہیں چاہتا, میں کسی قسم کا کوئی عوض نہیں چاہتا, الا المودۃ فی القربہ, ہاں اگر چاہتا ہوں تو یہ کہ قرابت داروں سے محبت کی جائے, قرابت داروں سے محبت رکھی جائے. یہ جو پیغمبر اکرم نے یہاں پر مطالبہ کیا ہے, اب اس کے ذیل میں بعض علماء نے سوال بھی اٹھایا اور اس کا پھر جواب بھی دیا کہ سوال یہ ہے کہ اگر معاوضے کے کیا جائے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے, یا بلا معاوضہ کوئی عمل انجام دیا جائے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. یعنی اپنی جگہ پر ایک سوال تو ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, پیغمبر اکرم نے اسی آیت کے ذیل میں مطالبہ کیا ہے کہ بھئی میں تو یہ مطالبہ کر رہا ہوں, اجر کوئی نہیں چاہیے, اگر چاہیے تو صرف یہ کہ قرابت داروں سے محبت کی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کام اگر بلا معاوضہ انجام دیا جائے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے, یا معاوضے کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جائے اس کی اہمیت زیادہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر کام سے مراد یہ ہے کہ نیکی کا کوئی کام, نیکی کا کوئی کام ہے. اگر کسی نے کسی کی مدد کر دی اور اچھے کام کے اندر مدد کی, مثلا فرض کیجئے کہ وہ پوچھ رہا ہے حسینیہ زہرا کا راستہ کون سا ہے, وہ کہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ راستہ کون سا ہے, مگر وہ بتانے کی فیس ہے 5 درہم, تو کام تو اچھا ہے کہ حسینیہ زہرا کا راستہ وہ بتا رہا ہے, مگر ساتھ میں ایک مطالبہ بھی کر رہا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطالبہ غلط ہے, حرام ہے؟ نہیں, غلط تو نہیں ہے. اگر وہ مطالبہ کر کے بتا رہا ہے تو ایک فیس دے رہا ہے, لیکن کام تو صحیح ہے, کام اپنی جگہ صحیح ہے, نیکی کا ہے, اور ساتھ میں وہ مطالبہ بھی کر رہا ہے, عوض بھی مانگ رہا ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے کام اچھا ہے, مطالبے کے ساتھ ہے. ایک دوسرا شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ میں حسینیہ زہرا کا راستہ بتاؤں گا اور مجھے 5 درہم بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, بس میرے لیے دعا کر دینا. اب ظاہر ہے کہ کوئی اس نے مادی فائدہ حاصل نہیں کیا. کامن سینس کی بات ہے, بالکل لاجیکل ہے کہ وہ جس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا, ہم یہ کہیں گے کہ نیکی کا کام اس نے انجام دیا, بلا معاوضہ انجام دیا. دوسرے نے نیکی کا کام انجام دیا, معاوضے کے ساتھ انجام دیا. ویٹیج کس کا زیادہ ہے, وزن کس کا زیادہ ہے؟ اس کا زیادہ ہے کہ جس نے 5 درہم کا مطالبہ کیا تھا, یا اس کا وزن زیادہ ہے کہ جس نے بلا معاوضہ یہ نیکی کا کام انجام دیا؟ پھر یاد دلا دوں, بات ہو رہی ہے نیکی کے کام کی. اگر کوئی کہے کہ نائٹ کلب کا ایڈریس کیا ہے مجھے بتائیے, اور آپ کہیں کہ مثلا 5 درہم لوں گا پھر بتاؤں گا, تو 5 درہم آپ لیں یا نہ لیں, وہ ایڈریس بتانا غلط تھا, وہ غلط رہے گا, وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. یہ تو بات اس وقت آئے گی کہ نہیں, کام تو نیکی کا ہے, لیکن نیکی کے کام کے ساتھ کیا معاوضہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ اور اگر لیا جا سکتا ہے تو لینے والا جو نیکی کے کام کا معاوضہ بھی لے رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے, یا دوسرا وہ شخص کہ جس نے کوئی معاوضہ نہیں لیا اور اس نیکی کے کام کو انجام دیا؟ یہ ہے سوال, یہ ہے اپنی جگہ پر سوال. آپ غور فرمائیے برادران عزیز, کامن سینس تو یہی کہتا ہے کہ اگر معاوضہ نہ لو تو ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس کا وزن زیادہ ہے. اچھا, کیا یہ کام دیگر انبیاء نے بھی کیا؟ جی ہاں, قرآن مجید کے اندر مزے کی بات یہ ہے, سورہ مبارکہ قصص, سورہ مبارکہ ہود, سورہ مبارکہ انبیاء کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم ان سب کا تذکرہ کرتا ہے. نوح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, دیگر انبیاء, ان سب کا تذکرہ موجود ہے, اور وہ سب کے سب ایک بات کہتے ہیں, اور وہ کیا بات ہے؟ وہ بات صرف اتنی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرن, کہ ہم تو کوئی اجر نہیں چاہتے,
ہم تو اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے, ہم کوئی سوال نہیں کرتے, ہمیں کوئی عوض نہیں چاہیے, فل اسٹاپ. اس کے آگے پھر کچھ نہیں ہے, کوئی الا ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہاں مگر یہ چاہیے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام وہ تو اولو العزم رسول ہیں, مگر حضرت شعیب علیہ السلام, دیگر رسول, ان سب کا تذکرہ جب ہوا تو وہاں پر آیا لا اسألکم علیہ اجرا, میں کوئی اجر نہیں چاہتا, ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو میرے خدا کے ذمے ہے, میرا اجر میرے پروردگار کے ذمے ہے. آپ غور فرمائیے, عام نبی, عام رسول, اولو العزم رسول ہیں, مگر وہ فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں کہ ہم اجر کا مطالبہ نہیں کرتے, ہمارا اجر ہمارے پروردگار کے ذمے ہے. اور پیغمبر اکرم کا اعلان کیا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا, میں اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. پھر فل اسٹاپ ہے, فل اسٹاپ نہیں ہے, اس کے آگے ہے الا المودۃ فی القربہ. ہاں مطالبہ ہے تو یہ کہ قرابت داروں سے محبت کی جائے, مودت اختیار کی جائے. تو اے اللہ کے رسول, آپ کا مرتبہ تو سب سے بلند ہے, کوئی اولو العزم رسول بھی آپ کی خاک پا کے برابر نہیں ہے, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے, ہمارا اجر ہمارے خدا کے ذمے ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ نہیں چاہیے مگر یہ چاہیے. یعنی جیسے ہی اللہ آ گیا تو اللہ نے آ کر نفی اور اس بات کی دنیا کے اندر تو پوری ہلچل مچا دی. یعنی جو پہلے تھا اس کی نفی ہو گئی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس اللہ سے ناواقف ہوں, یہ اللہ کتنی ہی جگہوں پر استعمال ہوا ہے. لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے, اگر یہیں پر فل اسٹاپ لگ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ دہریوں کا کلمہ ہو سکتا ہے, مسلمانوں کا کلمہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ایگنوسٹک یا ایتھیسٹ یا وہ افراد کے جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں ان کا کلمہ ہو سکتا ہے. لا الہ کے اوپر فل اسٹاپ نہیں ہے. لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے, الا, ہاں ہے اور وہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. وما ارسلناک, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اگر یہیں پر فل اسٹاپ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہی نہیں بنا کر بھیجا. وما ارسلنا کے بعد جیسے ہی اللہ آ گیا, اس اللہ نے ہلچل مچا دی. یعنی وہ جو پہلے نفی تھی اس نفی کی وادی میں شگاف ڈال دیا. الا رحمتا للعالمین, اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جو بنا کر بھیجا ہے وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح سے یہاں پر آیا لا اسألکم علیہ اجرا, اے حبیب ان سے کہیے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا الا, مگر وہاں پر فل اسٹاپ نہیں ہے. اچھا وہ جو پہلے اللہ آئے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر اس اللہ کے بعد جو کچھ آیا ہے اس کے اندر تو بڑی پرابلم ہے, اس کے اندر تو مسائل ہی مسائل ہیں, مشکلات ہی مشکلات ہیں. کہ یہاں پر جو کچھ مانگا جا رہا ہے وہ اجرت کے عنوان سے مانگا جا رہا ہے, جو کچھ مانگا جا رہا ہے وہ اجر کے عنوان سے مانگا جا رہا ہے, معاوضے کے عنوان سے مانگا جا رہا ہے. بس برادران عزیز, جو سمجھنے والی بات ہے, ظاہر ہے میں اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہوں گا, بزرگان تو واقف ہیں اور فقط ثواب کے حصول کے لیے آئے ہیں, مگر میرے نوجوان دوست اگر توجہ کریں کہ یہ جو جملہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا, اور اس کے بعد جو اللہ آ گیا تو اعتراض کیا کیا گیا؟ اعتراض یہ کیا گیا کہ دیکھیے کتنا نامناسب لگتا ہے. یعنی یہ اعتراضات باقاعدہ تفسیر کی بعض کتابوں کے اندر موجود ہیں. وہ افراد جو حج سے بھی تشریف لائیں اور اگر ان کے پاس اردو ترجمہ اور تفسیر جو مختصر وہاں سے ہدیہ کیا جاتا ہے, اگر اس کے اندر تلاش کریں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ اعتراض نظر آئے گا. اسی آیت کے ذیل میں, یہ آیت سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے, 42واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس کی آیت نمبر 23, اس کے ذیل میں آپ کو تفسیری نوٹ یہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ پیغمبر اکرم یہ کہیں گے کہ جو میرے گھر والے ہیں, جو میرے رشتہ دار ہیں, ان سے محبت کرو, ان سے مودت اختیار کرو. یہ تو بڑی نامناسب بات ہے کہ اجر رسالت کے عنوان سے پیغمبر اکرم یہ کہیں کہ ان سے محبت کرو. تو کیا اپنے خاندان کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں, اپنے گھر والوں کی بات کرنے کے لیے؟ دیکھیے اعتراض اس طریقے سے کیا جاتا ہے, پروردگار کو اعتراض نہیں ہے, پیغمبر کو اعتراض نہیں ہے. یعنی یہ کہا کیا جا رہا ہے کہ بھئی شان رسالت کا تحفظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہ ہو. یعنی یہ شان رسالت کو صاحب رسالت سے زیادہ سمجھتے ہیں, یہ پروردگار سے زیادہ جانتے ہیں کہ شان رسالت کیا ہوتی ہے. یہ کہا گیا اور لکھا گیا کہ صاحب یہ نامناسب ہے, کتنا برا لگتا ہے کہ پیغمبر اپنے رشتہ داروں کی بات کریں. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟
آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ بس پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ پیغمبر اکرم کو حکم یہ دیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے اے حبیب ان کافروں سے کہیے. چلیے بات ہی ختم ہوئی. مسلمانوں سے تو گفتگو ہی نہیں ہے، اب تو بات ہی کافروں سے ہو رہی ہے، کافروں سے، مشرکوں سے بات ہو رہی ہے. اور کیا بات ہو رہی ہے کہ حبیب ان کافروں سے کہہ دیجئے. یعنی کن سے کہیے؟ ابو جہل سے، ابو لہب سے کہیے، عاص بن وائل سہمی سے کہیے، یہ جتنے بھی بت پرست ہیں ان سے کہیے کہ تم میری مخالفت کرتے ہو تو اتنا تو سوچو کہ میں بھی قریش سے ہوں، تم بھی قریش سے ہو. کم سے کم برادری کا کچھ تو لحاظ کرو، کچھ تو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک قرابت موجود ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک تعلق موجود ہے. تو اس تعلق کا لحاظ تو کرو. کوئی دوسرا مخالفت کرے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر تم مخالفت کرتے ہو میرے دین کی. سید العلماء علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت اچھا تبصرہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب تماشا ہے، یہ عجیب تماشا ہے کہ یہ کہا جائے کہ پیغمبر اکرم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کفار سے کہیے کہ بھئی قرابت کا لحاظ کرو. تو کیا بڑھ کر وہ کفار نہیں کہیں گے کہ آپ تو ہماری قرابت کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، آپ تو ہمارے بتوں کے اوپر اعتراضات پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ہمارے سارے بتوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتے ہیں، اور ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم قرابت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے خدا پر اعتراض نہ کریں، آپ کے اسلام پر اعتراض نہ کریں. یہ عجیب بات ہے. اسلام اصول کی بات کرنے آیا تھا یا اس طرح کے واسطے دینے کے لیے آیا تھا؟ کیا اسلام اس لیے آیا کہ ابو جہل سے درخواست کریں، منت کریں؟ کیا اسلام اس لیے آیا کہ ابو لہب سے منت کریں؟ کیا اسلام اس لیے آیا کہ جتنے دشمنان خدا ہیں ان سب کے سامنے منت کرے کہ دیکھو اگر تم لحاظ کرو تو یہ بہت اچھا ہے کہ بھئی قرابت ہے ہمارے اور تمہارے درمیان؟ اور کون سی قرابت ہے؟ کہ قریش کی قرابت ہے. کہیے تو کافروں سے خطاب ہو گیا اور اس کا جواب بھی ہو گیا. کہ دوسرا کہنے والوں نے کہا کہ یہاں پر پیغمبر یہ کہہ نہیں رہے کہ میرے قرابت داروں کی بات ہو رہی ہے، نہ قریش والی بات ہو رہی ہے. تو پھر بات کیا ہو رہی ہے؟ پیغمبر خطاب تو مسلمانوں ہی سے کر رہے ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے تمام زحمتوں کا عوض یہ ہے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. یہ لکھا ہوا ہے یہ باقاعدہ کہ مجھ سے اگر چاہتے یہ ہو کہ اجر رسالت ادا کرو تو اجر رسالت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. اسلام ماں سے محبت کا مخالف نہیں ہے، بھائی کی بہن سے محبت کا مخالف نہیں ہے، اسلام اولاد سے محبت کا مخالف نہیں ہے. ان ساری محبتوں کو اسلام نے ضروری قرار دیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ساری محبتیں مل کر اجر رسالت بن سکتی ہیں؟ یہ ساری محبتیں مل کر اجر رسالت بن سکتی ہیں؟ اگر کوئی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو یہ اخوت کا تقاضا ہے، اگر کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کے ماں یا باپ ہونے کا تقاضا ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کا بیٹا یا بیٹی ہونے کا تقاضا ہے. امتی ہونے کا تقاضا کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی ہونے کا تقاضا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کسی ہندو کو اپنی ماں سے محبت نہیں ہے؟ کیا کسی عیسائی کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے؟ کیا وہاں پر محبتیں رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں پائی جاتی؟ رشتہ داری کی جو محبت ہے وہ رشتہ داری کا تقاضا ہے، امتی ہونے کا تقاضا کچھ اور ہے. امتی ہونے کے تقاضے مختلف ہیں. پیغمبر اکرم دیکھیے سورہ مبارکہ ہے مجادلہ، قرآن مجید کا 60واں سورہ ہے، سورہ حدید کے فوراً بعد 60واں سورہ سورہ مجادلہ. اس کے اندر آپ کو آیت ملے گی بالکل اختتام پر، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے حبیب نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی ایسا مومن مل جائے، ایسی قوم مل جائے جو ایمان کی دعوے دار ہو. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یوادون، وہ ان سے محبت رکھیں، من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں. ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہو، او ابناءہم، چاہے وہ ان کی اولاد ہو، او اخوانہم، چاہے وہ ان کے بھائی ہو، او عشیرتہم، چاہے وہ ان کے قبیلے اور ان کی کمیونٹی اور ان کی فیملی والے ہو. یہ کوئی محبت نہیں رکھ سکتا. وجہ کیا ہے؟ ان کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر. ان سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اے پروردگار یہ تو رشتہ دار ہیں. کہا رشتہ دار ہوں، مگر رشتہ دار ہونے کے بعد اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو جائے تو کسی قسم کی محبت نہیں ہو سکتی. اگر مومن ہو تو اس بات کو سمجھ لو،
اگر مومن ہو تو اس بات کو سمجھ لو، اور یہی وہ لوگ ہیں کتب اللہ کتب فی قلوبہم الایمان، کہ جن کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا گیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا گیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مدد کی ہے پروردگار نے بروح منہ، اپنی روح کے ذریعے سے. اور یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور یہی لوگ حزب اللہ ہیں، یہی لوگ اللہ کی پارٹی والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کیمپ میں. باقی دعوے کرنا بہت آسان ہے، مگر صحیح معنوں میں تقاضا ایمان کو پورا کرنے والے یہی لوگ ہیں جو اگر ایمان کا معاملہ آ جائے لا تجد قوما، ممکن نہیں ہے حبیب کہ آپ ایسی قوم کو پائیں کہ جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان سے محبت کریں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ان سے محبت کریں من حاد اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر رشتہ داری ٹکرا رہی ہے تو یہ رشتہ داری کو مغلوب دیکھتے ہیں، وہ اپنے امتی ہونے کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے آبا و اجداد ہوں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم، یا وہ ان کے بیٹے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابناءہم ہیں، یہ ابناءہم ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں ابناءہم. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی اے پروردگار کیا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ابناءہم کی محبت ایمان کے خلاف ہو جائے؟ تاکہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ابناءہم کی محبت ایمان کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن ابناءنا کی محبت شرط ایمان ہو سکتی ہے، ایمان کے مخالف کا بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے ابناءہم اور ابناءنا کے فرق کو محسوس کیا، اسی لیے وہاں پر اعلان ہوا تھا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے حبیب اگر مباہلے کی منزل ہے تو اب ابناءنا کو لے کر آؤ. یہ ابناءنا کا تعارف کروا کے پیغمبر اکرم قرابت داروں کا تعارف کروا رہے ہیں تاکہ بعد میں کسی کے ذہن میں کوئی خلش باقی نہ رہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. برادران عزیز، اب دیکھیے وہ جو اعتراض تھا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ اعتراض تو اب تک ختم نہیں ہوا. اور وہ اعتراض کیا تھا جو ابتدا میں نے پیش کرنے کی کوشش کی، کہ اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر بلا معاوضہ اور معاوضے کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو کس کی اہمیت زیادہ ہے، وہ کام جو معاوضے کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا وہ کام جو معاوضے کے بغیر انجام دیا جا رہا ہے؟ کامن سینس یہی کہتا ہے کہ جو معاوضے کے بغیر ہے، جو عوض کے بغیر ہے، جس کے ساتھ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کام کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیے معاوضہ صرف پیسوں میں نہیں لیا جاتا، معاوضہ کبھی کبھی تعلقات کے ذریعے سے بھی لیا جاتا ہے، معاوضہ کبھی کبھی شہرت کے ذریعے سے بھی لیا جاتا ہے. یعنی آپ مثالوں کو مثالیں دیتے چلے جائیے اور سوچتے چلے جائیے. فرض کیجئے ایک آدمی ہے، وہ اعلان کرے کہ صاحب میں فلاں کی مدد کر رہا ہوں، اخبار نویسوں کو بھی بلائے، جرنلسٹ کو بھی بلائے، فلم والوں کو بھی بلائے، ٹی وی والوں کو بھی بلائے، اگر صاحب ویڈیو بناؤ. یہ ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس کے ذریعے سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ بس کیا ہے؟ معاوضہ کیا ہے؟ معاوضہ یہی ہے کہ جو شہرت مجھے حاصل ہو جائے گی اور اس شہرت کے ذریعے سے میں اپنے دوسرے کام بھی نکلواؤں گا. تو یہ معاوضہ، یہ مطالبہ، یہ ساتھ ساتھ، یعنی اصل عمل ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں اپنی جگہ پر محفوظ رہے، بعض صورتوں میں اپنی جگہ پر محفوظ رہے، مگر یہ والا جو مطالبہ ساتھ میں لگا ہوا ہے، اس مطالبے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس عمل کا جو وزن ہے وہ تو گر رہا ہے. اور پیغمبر اکرم یہاں پر مطالبہ ہی کر رہے ہیں، یہاں پر پیغمبر اکرم کی طرف سے مطالبہ ہے اور معاوضے کا مطالبہ پیغمبر اکرم کر رہے ہیں. اب یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ کیا واقعاً پیغمبر اکرم مطالبہ کر رہے ہیں؟ یعنی غور کرنے والی بات ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم خود سے یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے تو بات بھی نہیں کرتے. یعنی قرآن کی آیت نہ بھی ہوتی تو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے. تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ قول، اے حبیب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا. اب پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے تو کیا کسی تکلف کی گنجائش ہے؟ کیا کسی تکلف کی گنجائش ہے؟ پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے حبیب آپ کہہ دیجئے
یعنی اگر واقعاً حکم خدا نہ ہوتا اور پیغمبر منبر پر جاتے تو شاید یہی کہتے جو دوسرے انبیاء نے کہا تھا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور واقعاً ذمے ہے، کوئی شک نہیں ہے. لا اسألکم علیہ اجرن، اور دیکھو میں کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، پیغمبر بھی یہی کہتے. لیکن جب حکم پروردگار یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میں کوئی سوال نہیں کرتا، یہ ساری زحمتیں جو میں نے برداشت کی ہیں ان کے عوض میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا. مطالبہ ہے تو کیا؟ الا المودۃ فی القربہ، قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو. اب جب کہ حکم پروردگار عالم کی طرف سے اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے راج کیا رشتہ ہے. موقع ہے لیکن صرف اتنا مگر وہ نماز نہیں ہے. روزہ اگر قربتاً اللہ نہیں ہے تو پھر فاقہ ہے، پھر وہ فاقہ ہے، پھر اس کو عبادت روزہ عبادت صوم نہیں کہا جا سکتا. حج اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو پکنک ہو سکتی ہے، تفریح ہو سکتی ہے، ایک ٹور ہو سکتا ہے، سیاحت کا ایک سامان ہو سکتا ہے، لیکن اس حج کو بہرحال عبادت نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح سے جہاد اگر واقعاً قربتاً اللہ کا جذبہ نہ موجود ہو تو وہ مار پیٹ ہو سکتی ہے، وہ ایکٹیویٹی مار پیٹ ہو سکتی ہے، مگر اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو شرط ہے وہ ہے قربتاً اللہ، کہ حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا. خلوص کے ساتھ اگر وہ کام نہیں ہے تو بیکار ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. دکھانے کے لیے اگر وہ کام کیا جا رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے، ناممکن ہے اسے ریاکاری میں شمار کیا جائے، کسی اور چیز کے اندر شمار کیا جائے، ناممکن ہے. دیکھیے کتنی زبردست حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یعنی پروردگار عالم کا وہ کلام کہ جو جزو قرآن نہیں ہے، قرآن کا اعجاز والا معاملہ ہے اور وہ کلام پروردگار بھی ہے. اور یہ کوئی اختلافی معاملہ نہیں ہے، اختلافی بات نہیں ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں پروردگار عالم کے بہت سے جملات اور کلمات ایسے ہیں کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہے وہ پروردگار عالم کا کلام، اور ان کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی. اور ان میں ایک جملہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ انا خیر و شریک، کہ میں تو بہترین شریک ہوں، میں تو بہترین پارٹنر ہوں. اے پروردگار تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے،
اور تو خود کہہ رہا ہے انا خیر و شریک. کہا کہ ہاں میں بہترین پارٹنر ہوں, میں بہترین شریک ہوں. اگر کوئی عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو بہترین پارٹنر کون ہوتا ہے؟ جو اپنا حصہ پورے کا پورا پارٹنر کو دے دے. جو اپنا حصہ پورے کا پورا پارٹنر کو دے دے اس کو کہیں گے بہترین شریک. دو افراد نے مل کر کاروبار شروع کیا اور کسی بات پر اختلاف ہو گیا, ایک نے کہا میں اپنا پورا حصہ تمہارے حوالے کرتا ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ کہے گا بہترین پارٹنر تھا کہ سب کا سب میرے حوالے کر دیا. پروردگار عالم فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر انا خیر و شریک, میں بہترین پارٹنر ہوں. اگر میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا تو جو کچھ میرے لیے کیا تھا وہ بھی اسی کے حوالے کر دوں گا. آپ سب کا سب اس سے لے لو. اور دیکھیے پیغمبر اکرم کی ایک اور حدیث کہ جس کے اندر ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیعہ سنی علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا کہ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں من اخلصا للہ 40 یومن, کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے 40 یومن 40 دن کے لیے, 40 سال کے لیے نہیں, 40 دن کے لیے خالص کر لیا, پیور کر لیا, کوئی ریاکاری نہیں ہے, کوئی بناوٹ نہیں ہے, کوئی کاسمیٹک کام نہیں ہے. من اخلصا للہ 40 یومن, اگر کسی نے 40 دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا, جر اللہ ہو تو اللہ جاری کر دے گا. ینابی الحکمہ, کس کو جاری کر دے گا؟ حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا. من قلبہ الی لسانہ, اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا. نہیں عزیزان محترم, آپ غور فرمائیے, یہ پروردگار عالم کیا کر دے گا؟ حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا. پیدا کر دے گا نہیں ہے, جاری کر دے گا. یعنی اس نقطے کی طرف علماء نے واقعاً دقت کی ہے کہ پروردگار عالم نے خلقہ نہیں کہا کہ جر اللہ ہو ینابی الحکمہ من قلبہ الی لسانہ, پروردگار اس کے دل سے حکمت کے چشموں کو اس کی زبان پر جاری کر دے گا. مطلب کیا ہوا؟ حکمت کے چشمے موجود پہلے سے ہیں, پردہ پڑا ہوا ہے. اگر 40 دن کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دے, پردہ ہٹ جائے گا, حکمت کے چشمے جاری ہو کر زبان سے ظاہر ہو جائیں گے. یعنی مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی چیز پر پردہ پڑا ہو اور وہ ہو, اسی کو غیبت کہتے ہیں. اسی کو غیبت کہتے ہیں کہ ہو اور نظر نہ آئے. یعنی یہ غیبت تو ہر ایک کے دل میں موجود ہے, ہر ایک کے دل میں موجود ہے. پردہ پڑا ہوا ہے, احساس نہیں ہو رہا. اگر 40 دن ایک انسان اپنے آپ کو خالص کر لے تو یہ غیبت کا پردہ چاک ہو جائے گا, حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے. اگر پوری قوم 40 دن کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دے تو کیا زمانے کے امام کی غیبت کا پردہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ آپ نے غور فرمایا, جاری کر دے گا اللہ. یہ تعبدی جو امور ہیں ان کے اندر انسان اگر قربتاً اللہ کا جذبہ نہیں رکھتا, بیکار ہے, پروردگار قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی کہے کہ مثلا میں کوشش کر رہا ہوں, بسم اللہ, یہ بہت اچھا ہے. وہ کہے بھائی میں نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں, اب اگر اس میں کچھ کمی ہے تو پروردگار توفیق دے, انشاءاللہ آگے ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک اچھا جذبہ ہے, مگر بہرحال صرف نماز کے اوپر غرور کرنا یہ نامناسب ہے. صرف روزہ رکھ کر انسان اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عابد سمجھ لے, یہ نامناسب ہے. اسے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گنجائش بہت زیادہ ہے, گنجائش بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ اگر وہ کام واقعاً قربتاً اللہ کے جذبے سے نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک عنوان ہے جو دیا جا رہا ہے, لیکن اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے. ہاں البتہ بہت سے افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, بہرحال عبادت کے نام پر بھی کچھ ہو رہا ہے تو ہونے دو. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی دودھ سے وضو کر لے, یعنی کسی مولوی صاحب نے, خطیب نے, کسی ذاکر نے, کسی عالم نے مسئلہ شرعی پڑھ دیا, انہوں نے کہا کہ پانی مضاف نہیں ہونا چاہیے, وضو اگر کر رہے ہیں تو پانی کو مطلق ہونا چاہیے. کہ کیا ہوگا اگر میں مضاف پانی سے وضو کر لوں؟ مثلا اگر کوئی ایسا باذوق ہو کہ سیب کے جوس سے وضو کر لے یا دودھ سے وضو کر لے, یا مثلا روح افزا کے شربت سے کہہ کہ میں وضو کر رہا ہوں, کیا ہو کیا جائے گا؟ کہا کہ وضو نہیں ہوگا. وہ ایک ہفتے کے بعد آیا, مولانا آپ تو کہہ رہے تھے نہیں ہوگا, میں ایک ہفتے سے کر رہا ہوں, ہو رہا ہے. میں ایک ہفتے سے کر رہا ہوں, وہ ہو رہا ہے.
تو آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. یہ لٹمس پیپر ٹیسٹ اس دنیا کے اندر تو نہیں ہے, وہ تو قیامت کے میدان میں پتا چلے گا کہ واقعا وہ وضو ہوا یا وضو کے نام پر کچھ ہوا, وہ غسل ہوا یا غسل کے نام پر کچھ ہوا, یا وہ عبادت ہوئی یا عبادت کے نام پر کچھ ہوا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ نیت و قربتاً اللہ, اور وہ کام بھی ویسے ہو کہ جیسے خدا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا ہے. اگر تقوی کا ڈوز زیادہ ہو جائے اور کوئی مغرب کی 3 رکعت کو 4 رکعت بنا لے اور کہ 1 رکعت اضافہ ہی تو کیا ہے, یا فجر کے موقع پر کہے کہ میں ڈسکاؤنٹ کر لیتا ہوں 1 رکعت وہاں پر کم اور ظہر میں 4 کی 5 پڑھ دیں گے, تو یہ مکتب قیاس میں تو ہو سکتا ہے, آل محمد کے مکتب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آل محمد کے مکتب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ اصول کافی اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ جس کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقاعدہ اس پر تنقید کی ہے. میں موضوع کی طرف متوجہ ہوں, مجھے اسی کی طرف واپس جانا ہے, لیکن یہ ضمناً باتیں نکل رہی ہیں تو تھوڑا بہت ان کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ چھٹے امام نے باقاعدہ اس بات کی مذمت کی ہے. سوال کیا جو امام ہیں اس مکتب کے جس کو قیاس کہا جاتا ہے, ان سے سوال کیا. دیکھیں شاگردی پر تو ان کو بھی شرف ہے, شاگردی پر تو ان کو بھی شرف ہے. یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد کو استاد کی شاگردی پر شرف ہوتا ہے اور استاد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے, اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں, ان کو دکھا کر تو تعارف نہیں کروایا جا سکتا کہ ہمارے شاگردوں میں یہ بھی شامل ہیں. مگر ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس کرتے ہو, کہا کہ ہاں میں تو قیاس کرتا ہوں. بے شرمی کا عالم ہے کہ ہاں میں تو قیاس کرتا ہوں. اور اس موقع پر امام نے تنقید کی ہے کہ ان اول من قاسا ابلیس, کہ جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ کوئی اور نہیں تھا, حضرت ابلیس تھے. وہ خود ابلیس تھا کہ جس نے قیاس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں افضل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں, یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. اب یہ ذرا دیکھیے, یہ قیاس ہی تو ہے. تو حکم پروردگار یہ ہے کہ میں نے اسے بنایا ہے, میں کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کرو, کہا کہ تو بناتا رہے لیکن میرا قیاس یہ کہہ رہا ہے. تو حکم پروردگار کے سامنے بھی اگر کوئی قیاس اپنا پیش کرے, اور امام کا تبصرہ یہ تھا کہ اذا قیست محق الدین, اگر دین کے اندر قیاس کرنا شروع کر دو تو دین کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, دین برباد ہو کر رہ جائے گا, دین میں سے کچھ باقی نہیں بچے گا. ورنہ آپ دیکھیے واقعاً بات تو کتنی لاجیکل ہے. بھائی ہم نے 29 دن روزے رکھے ہیں, اگر 30واں بھی رکھ لیا, چاہے چاند ہو جائے نہ ہو جائے, فرق کیا پڑتا ہے؟ کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کم, مگر عبادت میں اضافہ ہی تو ہو رہا ہے. یہ تقویٰ کا اوور ڈوز ہے. کوئی کہے سال میں 1 حج کیوں ہوتا ہے, کم ہے, تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے, ایک درمیان میں بھی ہونا چاہیے. ایک ذی الحج کے اندر ہو جائے اور ایک درمیان میں انگریزی سن کے حساب سے دسمبر کے اندر بھی رکھ لیا جائے, یا جون جولائی کے اندر کر دیا جائے, یا ربیع الاول ربیع ثانی کے اندر کر دیا جائے. تو کیا واقعا دین کے اندر اس قسم کے سارے شوشے چھوڑے جا سکتے ہیں؟ پھر تو دین کا حال کیا ہوگا؟ پھر تو دین دین ہی نہیں رہے گا. دین نام ہے اس ڈسپلن کا جو پروردگار نافذ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. اپنی مرضی کو مسلط کرنا یہ دین نہیں ہو سکتا, یہ اپنی خواہش ہو سکتی ہے. خواہش کا نام دین نہیں ہے, دین اطاعت پروردگار کا نام ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو احکام ہے پروردگار کی طرف سے, ان میں ایک پورا کیٹیگری ہمارے سامنے, پوری کیٹیگری ہمیں نظر آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے تعبدی, کہ اگر یہ قربتاً اللہ نہیں ہے تو اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا, وہ صحیح نہیں ہوگا. اور ایک ہے توسلی, میں پھر یاد دلا دوں, یہ سین والا توسل نہیں ہے, یہ سواد والا توسل ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بہت سے احکام وہ ہیں کہ جو احکام ہیں مگر انہیں بعنوان عبادت پیش نہیں کیا گیا. اگر تم قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ اسے انجام دو تو کیا کہنا, ثواب کے حقدار ہو, خدا کی مرضی کے حقدار ہو. لیکن اگر قربتاً اللہ نہ بھی کیا تو وہ کام صحیح مان لیا جائے گا, وہ کام صحیح ہو جائے گا. اس کا صحیح ہونا اور ہے, مقبول ہونا اور ہے. وہ عبادت یا تعبدی جو معاملات ہیں, کیا ان کے اندر کہا اگر قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہے تو تم کچھ بھی کرتے رہو, پوری نماز صحیح پڑھ لی لیکن قربتاً اللہ نہیں ہے, وہ نماز نہیں ہے. اس کے اوپر کراس, ہمارے گجراتی کے اندر کہا جاتا ہے چوکڑی, پتہ نہیں اردو کے اندر کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا نجمی صاحب, لیکن بہرحال اس کے اوپر لگ جائے گا کراس, پھر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا. لیکن توسلی یہ وہ معاملات ہیں, کیا ٹھیک ہے صحیح تو ہو گیا, قبول ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں, کوئی ثواب ملے گا نہیں ملے گا وہ بات کی بات ہے. مثلا اس کی مثال بہت سادہ سی ہے کہ اگر آپ کے کپڑے نجس ہو جائیں اور آپ پاک کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ نے کسی فرض کیجئے
عیسائی کے بھی حوالے کر دیے. اور مثلا میں اور احتیاط کے ساتھ کہوں کہ ہینڈ گلوز پہن کر اس نے اس کپڑے کو پاک کر دیا, تو کیا یہ پاک مان لیا جائے گا؟ یا ہم کہیں کہ نہیں صاحب یہ تو تعبدی معاملہ تھا, قربتاً اللہ کی نیت وہ عیسائی کیسے کرے گا یا وہ ہندو کیسے کرے گا؟ میں کہہ رہا ہوں بہت احتیاط کے ساتھ کہ گلوز بھی پہن لیے, دستانے بھی پہن لیے, اب تو جسم بھی نہیں چھو رہا, کوئی لمس بھی نہیں ہو رہا, مس بھی نہیں ہو رہا, تو کیا وہ لباس پاک مان لیا جائے گا؟ کہ ہاں پاک مان لیا جائے گا, طریقہ صحیح ہونا چاہیے, چاہے نیت قربتاً اللہ کی ہو یا نہ ہو. غور فرمایا آپ نے کہ یہ کیا ہے کہ یہ توسلی معاملات ہیں, تعبدی نہیں. اصول فقہ کی ایک بحث ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے, اور فقہ کے اندر بھی اس کا ظاہر ہے کہ ریفلیکشن ہمارے سامنے آتا ہے. میں اور آسان کر دوں, ایک ہے ظاہری نجاست, ہاتھ کے اوپر خون لگ گیا, ہاتھ کے اوپر پیشاب لگ گیا, کہا کیا کریں؟ کہا کہ جائیے اور جا کر اسے دھو کر آئیے, نجاست کو برطرف کریں اور پاک کریں. پاک کریں گے تو پاک ہو جائے گا. کہ میں کیا پاک کروں, میں باہر گیا, بارش ہو رہی تھی, خود ہی دھل گیا, خود ہی صاف ہو گیا, کوئی نیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, یہ پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ پاک ہو گیا. کہ کیوں؟ اس لیے توسلی ہے, اس کا تعبد سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاک ہو گیا. غور فرمایا آپ نے. لیکن اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو گیا, اور غسل واجب ہونے کے بعد یعنی غسل جنابت مثلا واجب ہو گیا, اور وہ جائے حمام کے اندر اور نہا کر آ جائے, اور کوئی پوچھے کیا کرنے گئے تھے؟ کہا کہ نہانے گئے تھے. کہا کیسے نہائے؟ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے غسل کیا جاتا ہے, پورا طریقہ آپ کو بتا دیا. اور آپ نے پوچھا غسل جنابت, توجہ تھی کہ غسل جنابت کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں, وہ تو پتہ ہی نہیں تھا, اب پتہ چل رہا ہے کہ غسل جنابت واجب تھا. کہا واپس جائیے. کہا واپس جائیے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ تعبدی ہے, یہ توسلی نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے, جو عبادت میں شمار ہوتا ہے متوجہ ہونا ضروری ہے کہ یہ قربتاً اللہ کام ہو رہا ہے, اور اگر عبادت میں شمار نہیں ہوتا, ایک حکم ہے, اس کا ایک وضعی اثر ہے, تو بہرحال اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. اس کے اندر قربتاً اللہ کی نیت نہ بھی ہو تو چلے گا. غور فرمایا آپ نے. یعنی آپ اس مثالوں کو پھیلاتے چلے جائیے. ماں باپ کا احترام کرنا ضروری ہے, ماں باپ کا احترام کرنا ضروری ہے. کہ کیوں احترام کرتے ہو والدین کا؟ کہ حکم پروردگار ہے, خدا نے کہا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا, انہیں جھڑکنا نہیں, ان کے سامنے تعظیم سے اپنے کندھے جھکا کر رکھنا, ان سے بات کرنا محبت کے ساتھ بات کرنا. یہ حکم خدا ہے. کہا بہت اچھا, کیا کہنا؟ سعادت مند بچہ ہے, میدان قیامت میں پہنچا, اجر ملے گا, پروردگار کی رضا ملے گی, ثواب ملے گا, آل محمد کی خوشنودی حاصل ہوگی. یہ ساری چیزیں اس کے لیے تیار ہیں. ایک دوسرا ہے, کہ میاں تم بھی اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتے ہو, کیوں کرتے ہو؟ کہا نہیں کروں گا دنیا باتیں بنائے گی, اگر نہیں کروں گا دنیا تانے دے گی, اگر نہیں کروں گا دوسرے کیا کہیں گے. کہ حکم خدا کا وہ سمجھے, حکم پروردگار تو بہت سے ہیں, بہت سے نہیں مانتے, ہم بھی یہ بھی نہیں مانتے, لیکن یہ والا معاملہ کا حکم پروردگار تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن میں جو یہ کام کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دنیا کیا کہے گی. تو کیا اب اسے قیامت کے میدان میں والدین کا احترام نہ کرنے کی سزا مل سکتی ہے؟ احترام تو اس نے کیا ہے, احترام کیا ہے, قربتاً اللہ نہیں کیا ہے. لہذا قربتاً اللہ نہ کرنے کا نتیجہ یہ تو ہوگا کہ ثواب کا حقدار نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین کا احترام نہ کرنے کی سزا دے دی جائے یا قیامت کے میدان میں جہنم کے حوالے کر دیا جائے اس گناہ کی وجہ سے. کہا کہ نہیں, اسے گناہ کے طور پر نہیں محسوب کیا جائے گا, نہیں لکھا جائے گا. بات بہت پھیل گئی, واپس آئیے. جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا, یہ تعبدی اور توسلی کا فرق عرض کر دیا. واپس آئیے اسی آیت کی طرف. جب پروردگار عالم کی طرف سے یہ احکام حکم ہے ختمی مرتبت کے لیے, تو اب اس میں تکلف کی کوئی گنجائش نہیں. پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. مجھے پھر علامہ سید علی نقی صاحب یاد آئے, وہ فرماتے ہیں کہ لکھنؤ والے تکلف کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. یعنی پروردگار عالم کہے کہ حبیب اعلان کیجئے, اب پیغمبر کو اعلان کرنا ہے. پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی زبان سے کیسے کہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اپنی زبان سے کیسے کہوں کہ میں اللہ کا رسول کا. تکلف مانے ہے, تکلف حائل ہے, کیسے کہوں کا کیا مطلب؟ یعنی وہ محبت والا جو انداز ہوتا ہے کہ ہم کہاں یہ تو آپ کا حسن نظر ہے, ہم کہاں یہ تو آپ کی محبت ہے. تو بہت سے افراد یہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی امام کے پاس بھی آ کر کہے کہ آپ امام ہیں, وہ کہیں ہم کہاں یہ تو آپ کی محبت ہے. صاحب اس کے اندر ہم کہاں امام, آپ کی محبت ہے, یا ہم کہاں رسول ہیں, وہ آپ کی محبت ہے. کہا کہ نہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں, اس تکلف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ منصب پروردگار کی طرف سے عطا شدہ منصب ہے, منصب وہ ہے جو خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. یعنی اب اگر پیغمبر اکرم یہ کہیں مالک میں کیسے کہوں, تو پروردگار کی طرف سے جواب یہ آئے گا کہ کیا آپ کی رسالت کو سمجھانے کے لیے کسی اور کو رسول بنا کر بھیجے؟
آپ رسول ہیں, خدا کی خدائی بھی آپ ہی کو سمجھانا ہے اور اپنی رسالت بھی آپ ہی کو منوانا ہے, اس لیے کہ حکم ہم دیں گے, آپ کا انتخاب ہوا ہے. اب اگر پروردگار کی طرف سے حکم آیا قل هو اللہ احد, اے حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, واحد ہے, احد ہے. جیسے ہی پروردگار کی طرف سے حکم آیا, پیغمبر اکرم نے اعلان کیا اللہ واحد اللہ احد, اور جیسے ہی پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا بغیر تکلف کے, اسی طرح سے بلا تکلف جو ماننے والے ہیں ان کو اعلان کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ, ان کو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ. سیکوینس کو محسوس کیجئے کہ حکم ہے پروردگار کی طرف سے قل هو اللہ احد, اے حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. پیغمبر اکرم کا اعلان اللہ احد, اللہ ایک ہے, اور یہاں ماننے والوں کا فریضہ کہ وہ بلا فاصلہ کہیں, بلا فاصلہ کہیں لا الہ الا اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ادھر سے پروردگار نے کہا اے حبیب ان سے کہہ دیجئے قل انی رسول اللہ, ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. پیغمبر اکرم کسی تکلف کا کوئی مظاہرہ نہیں کریں گے, حکم خدا کی طرف سے ہے. جیسے ہی حکم خدا آیا پیغمبر اکرم نے کہا انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. ماننے والوں کا فریضہ ہے کہ بلا فاصلہ کہیں محمد الرسول اللہ, اور جیسے ہی حکم خدا آیا قل اے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر اکرم فوراً اعلان کریں گے, ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ بلا فاصلہ کہے علی ولی اللہ. کیونکہ سرا اگر ہاتھ میں آ گیا تو پھر انسان آخر تک صحیح راہ پر رہے گا, اس کے بعد یہ راہ مس نہیں ہو سکتی, پھر وہ اس راہ کو ضائع نہیں کر سکتا, گم نہیں کر سکتا, ناممکن ہے. غور فرمایا برادران عزیز, آپ نے پروردگار عالم نے یہ قل کہنے کے ذریعے سے متوجہ کیا ہے کہ حکم پروردگار ہے. قرآن کی آیت کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کی آیت نہ بھی ہو, خود پیغمبر اکرم ویسے ہی فرما دیں تو بھی طے شدہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے. قرآن کی آیت ہو اور قرآن کی آیت میں بھی قل کہہ کر متوجہ کیا جائے کہ جان لو تکلف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو قل کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے متوجہ کیا جائے, حکم پروردگار ہے, اعلان پروردگار عالم کی طرف سے عائد شدہ وہ ڈیوٹی ہے کہ جو پیغمبر اکرم کو انجام دینی ہے. اور پیغمبر اکرم ہو نہیں سکتا کہ اپنی ذمہ داری میں کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ کریں, ناممکن ہے. لہذا پیغمبر اکرم نے بار بار تعارف کروایا, بار بار تعارف کروایا, جان لو پہچان لو کہ یہ ہے اہل بیت, جان لو کہ یہ ہے آل محمد, جان لو کہ یہ ہے قرابت دار. دیکھیے مطالب اصول یعنی وہ جو دوسرے نظریات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ شاید قریش کو کہہ رہے ہیں, شاید اپنے رشتہ داروں کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے رشتہ داروں کی طرف متوجہ ہو جائیں, ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سپورٹیو آرگومنٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا, کوئی دلیل نہیں ملے گی. لیکن یہ جو نظریہ جو اہل بیت سے محبت کا ہے, جو آل محمد سے محبت کا ہے, یہ نظریہ وہ ہے کہ جس پر خود پیغمبر اکرم کی حدیث دلیل ہے. مطالب اصول کے اندر علامہ طہ شافعی نے, یعنی جو خود اہل سنت کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور فقط انہوں نے نہیں, تفسیر کی دوسری کتابوں میں, ممکن ہے کہ اگلی تقاریر میں کچھ اور ریفرنسز آپ کی خدمت میں گزارش کروں, مگر وہاں پر آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ دیکھیے جب آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام جتنے بھی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو طالب حق ہیں, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو واقعاً حق کو سمجھنا چاہتے ہیں, ان میں سے بہت سو نے یہ سوال کیا پیغمبر اکرم سے, اے اللہ کے رسول وہ ہے کون قرابت دار وجبت محبت ہو کہ جن کی محبت اور مودت ہم پر واجب ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے اگر نام لیا ہے تو صرف اور صرف علی و فاطمہ و ابناہما, وہ علی ہے, زہرا ہے اور ان کے بیٹے ہیں. کیا حدیث پیغمبر کے بعد بھی کسی اور تفسیر کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی اور وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہاں پر قرابت داروں سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے ان دوسرے آئیڈیاز کو سپورٹ نہیں کیا ہے.
تائید اگر پیغمبر اکرم کی طرف سے ہے تو اسی بات کی ہے. قرآن ہم نے لیا پیغمبر اکرم سے, قرآن کی تفسیر کو ہم نے لیا پیغمبر اکرم سے. پیغمبر اکرم سے سوال کیا گیا, پیغمبر واضح کر رہے ہیں اور وضاحت فرما رہے ہیں کہ کون اس سے مراد ہے. اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. بس برادران عزیز, جو موضوع ہے اجر رسالت اور امت کا برتاؤ. اجر رسالت تو یہ ہے, مگر امت کا برتاؤ کیا ہے؟ امت کا برتاؤ کیا ہے؟ دیکھیے, مدینہ منورہ سے روانگی امام حسین کی, اسی کے حوالے سے مجھے کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے منزل مصائب میں. لیکن اس سے پہلے ذرا توجہ کریں. جب یہ قافلہ مدینہ واپس آیا تھا, اس موقع پر سید سجاد نے خطبہ دیا تھا. اس موقع پر سید سجاد نے خطبہ دیا تھا, اور اس خطبے کے اختتام پر سید سجاد نے ایک بات تو ابتدا میں کہی کہ ہم خدا کی حمد کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں پروردگار کی, جس نے اس امتحان کے لیے ہمارا انتخاب کیا. ان تمام مصائب پر جو ہم پر آئے, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, خدا کی حمد کرتے ہیں. اور اسی خطبے کے اختتام میں آپ کو یہ جملے نظر آئیں گے کہ سید سجاد فرماتے ہیں, پیغمبر اکرم نے تو ہم سے محبت کا حکم دیا تھا. اگر ظلم کرنے کا بھی حکم دیا ہوتا تو اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جتنا محبت کے حکم کے بعد ہم پر ڈھائے گئے. یہ ہے امت کا برتاؤ. مدینہ پہنچنے کے بعد سید سجاد نے اس آیت قرآن کو یاد کیا ہے. ذرا غور فرمائیے کہ جب حسین مظلوم مدینہ منورہ سے جا رہے تھے تو کیا ذہن میں یہ آیت موجود نہیں ہوگی؟ حسین مظلوم, حسین غریب, حسین شہید, یہ حسین وہ ہے کہ جس کے ذہن میں تمام آیتیں موجود ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں, اور انہیں مدینہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. عزیزوں, آپ ذرا غور فرمائیے, آپ میں سے کئی افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے وطن سے دور ہیں, جو اپنے وطن سے دور ہیں, کسی اور جگہ پر ہیں, پردیس میں ہیں. ذریعہ معاش یہاں پر آپ کو میسر ہے, آپ یہاں پر آ گئے اپنی روزی کے لیے, اپنی روٹی کے لیے. آپ اپنے وطن کو چھوڑ چکے ہیں. مجھے بتائیے کہ جب آپ وطن جاتے ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور یہ بتائیے کہ خود آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ اپنے وطن سے, یعنی آپ کو تو واپس جانا نصیب ہوتا ہے. ذرا غور فرمائیے کہ اگر کوئی ایسی رخصت آپ کے وطن سے ہو کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ اب مجھے واپس نہیں جانا ہے, تو آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی, اور آپ کے گھر والوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ کوئی پوچھے فاطمہ صغریٰ سے کہ دل کی کیا کیفیت ہے, اور کوئی پوچھے حسین مظلوم سے کہ ان کے دل کی کیا کیفیت ہے. یعنی عجیب معاملہ ہے. جناب فاطمہ صغریٰ بیٹی ہے, اور بیٹی باپ سے بیٹے کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتی ہے. یہ تو نفسیات کا معاملہ ہے. بیٹی باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہے. کیا کیفیت ہے فاطمہ صغریٰ کے دل کی؟ یعنی عجیب ہے برادران عزیز, عجیب ہے, واقعاً عجیب ہے کہ جب یہ قافلہ جا رہا ہے, فاطمہ صغریٰ بیمار ہے, فاطمہ صغریٰ علیل ہے, مریض ہیں, اور فاطمہ صغریٰ کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے. علماء نے واقعاً بڑی دقت کی ہے اور سوال اٹھایا کہ فاطمہ صغریٰ کو کیوں لے کر نہیں گئے, اپنے ساتھ کیوں لے کر نہیں جا رہے فاطمہ صغریٰ کو. بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے نہ لے جا رہے ہو کہ فاطمہ صغریٰ لڑکی ہے اور اس سفر کے اندر خطرات بہت زیادہ ہے, تو لڑکی کو کیسے لے جائیں. کہ فاطمہ صغریٰ لڑکی ہے, مگر اس سفر میں اگر لڑکیوں کو نہ لے جانا ہوتا تو سکینہ کو کیوں لے جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ ممکن ہے اس وجہ سے نہ لے گئے ہوں کہ فاطمہ صغریٰ بچی ہے اور اس سفر کے اندر بچوں کو کیسے لے کر جائیں. وہ جو چند دنوں کا علی اصغر, وہ تو کربلا میں 6 مہینے کا ہوا ہے, ابھی تو چند دنوں کا ہے. جب حسین چند دنوں کے اصغر کو لے جا سکتے ہیں تو فاطمہ صغریٰ اصغر سے چھوٹی تو نہیں ہے. کسی نے کہا کہ اس وجہ سے نہیں لے گئے کہ شاید فاطمہ صغریٰ کی بیماری یہ سبب بن گئی. فاطمہ صغریٰ بیمار ہے, مگر سید سجاد جتنی بیمار تو نہیں ہے, جنہیں اٹھا کر ناکے پر بٹھایا جا رہا ہے. تو فاطمہ صغریٰ اتنی مریضہ تو نہیں ہے. اور اب اس کے بعد کتاب نہضت الحسین کا حوالہ دے کر علماء یہی نقل کرتے ہیں کہ دیکھیے فاطمہ صغریٰ کو نہ لے جانے کی وجہ یہ روایت ہے کہ جب سب جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور فاطمہ صغریٰ سے الوداعی ملاقات کر رہے ہیں, اس موقع پر حسین کا حکم کیا ہے ہر بی بی فاطمہ صغریٰ سے ملے, خدا حافظ کہے اور باہر آ جائے. کسی کو زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی فاطمہ صغریٰ کا سفارشی بن کر حسین کے پاس آ جائے.
اب فاطمہ صغرا، ہر بیوی آتی ہے فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کہتی ہے اور جانے لگتی ہے. جب جناب زینب خدا حافظی کے لیے آئی ہے، جب بی بی زینب خدا حافظ کہنے کے لیے آئی ہے، فاطمہ صغرا سمجھ گئی یہ وہ آخری موقع ہے کہ اگر ضائع ہو گیا تو اب کوئی میری سفارش کرنے والا باقی نہیں بچے گا. فاطمہ صغرا جناب زینب سے لپٹ گئے. پھوپھی اماں مجھے کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ پھوپھی اماں میری کیا تقصیر ہے؟ پھوپھی اماں میری کیا خطا ہے؟ زینب کبریٰ اپنی بھتیجی کو دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹی فاطمہ صغرا چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ہم سب واپس آئیں گے. صغرا کہتی ہے پھوپھی اماں میں جانتی ہوں کہ آپ تو واپس آئے گی مگر میرا بابا واپس نہیں آئے گا. پھوپھی اماں میرا بابا واپس نہیں آئے گا. اجرکم علی اللہ. بی بی کہتی ہے فاطمہ صغرا کوئی اپنے بابا کے بارے میں بھی ایسا کہتا ہے؟ پھوپھی اماں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی. اے صغرا تجھے کیسے پتا چلا؟ پھوپھی اماں رات کو میری طبیعت خراب تھی، نیند نہیں آ رہی تھی. میں جب باہر آ کر چہل قدمی کرنے لگی تو مجھے ایک نقاب پوش بی بی کی آواز سنائی دی جو بین کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا حسین. پھوپھی اماں میں سمجھ گئی ہے میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو اپنے حسین کا ماتم کر رہی ہے. زینب نے سنا، دل بھر آیا، فاطمہ صغرا کا ہاتھ تھاما اور حسین کے پاس آئی. حسین کہتے ہیں زینب میں نے منع کیا تھا. کہا لیکن بھیا مجھے بتائیے تو صحیح میری صغرا کی کیا خطا ہے؟ کہا خطا کوئی نہیں ہے. عزیزوں بس آخری جملے اور مجلس مکمل ہو رہی ہے. اے زینب خطا کوئی نہیں ہے. کہا بھیا حسین پھر فاطمہ صغرا کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ کہا بہن زینب وجہ صرف ایک ہے، میری جتنی بیٹیاں ہیں، میری جتنی اولادیں ہیں ان میں سے کسی کی شکل کسی بزرگ سے ملتی ہے، کسی کی شکل کسی بزرگ سے ملتی ہے، مگر ہائے میری صغرا، فاطمہ صغرا کی شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے. اے زینب تمہیں معلوم ہے نا کربلا کے بعد کوفہ اور کوفہ کے بعد شام، بے مکرہ اور چادر جانا ہے. حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر تصویر زہرا، ارے شبیہ زہرا بے مکرہ اور چادر کے بازار اور دربار میں لایا جائے، حسین برداشت کرے تو کیسے؟ اللہ 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 ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. اے پروردگار ان عزاداروں کے آنسوؤں کو قبول فرما. اے پروردگار ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار جس زہرا کے لال کے ماتم کے لیے سب جمع ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں جمع ہوئے ہیں، مالک عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداروں کی تمام حاجتوں کو، جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک بیمار کربلا، بیمار مدینہ فاطمہ صغرا کا واسطہ، سید سجاد کا واسطہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. مالک جو بے روزگار ہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں کثرت کے ساتھ اپنی روزی کے اندر برکت عطا فرما. مالک جو بے اولاد ہیں تجھے فاطمہ صغرا کا واسطہ، تجھے علی اصغر کا واسطہ ان بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. مالک آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مالک دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما. مالک ہمارے شہداء کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء کرام، مراج اعظام، رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظالموں اور ظلم کے خاتمے کے لیے
خون حسین کے صحیح معنوں میں انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین